الله الرحمن الرحيم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ یہ پہلی آزمائش تھی یوسف علیہ السلام پر، جو ان کے خواب کی تعبیر میں اور ان کے منزل مقصود تک پہنچنے میں اللہ نے درمیان میں جو امتحانات ڈالے تھے۔ پہلا امتحان یہ آیا تھا کہ بھائی حسد کرنے لگے تھے، اور بھائیوں نے حسد کر کے کیا مشورہ کیا کہ بھئی والد صاحب جو ہے ان کی توجہ زیادہ تر یوسف کی طرف رہتی ہے، ہماری طرف کم ہوتی ہے، اس لیے اس یوسف کے بارے میں کوئی حل سوچا جائے۔ تو ایک کیا حل آیا؟ اقتلوا یوسف، قتل کر دو۔ قتل کر دو گے ختم ہو جائے گا، جان چھٹ جائے گی تو ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ دوسری رائے کیا آئی؟ وَاطْرَحُوهُ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ، یا کسی دور کی زمین میں پھینک دیا جائے کہ نہ سامنے ہوگا اور نہ ہی توجہ اس طرف بٹے گی، ہمارے طرف توجہ رہے گی۔ یہ دو رائے آئی تھی، لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ پھر بھائی کہنے لگے کہ یار یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم ایک اپنے قریبی رشتہ دار کو جان سے مار دیں گے یا والد سے دور کر دیں گے، والدین کو تکلیف ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، تو کیا ہوگا؟ کہنے لگے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ کون سی بات ہوئی؟ گناہ کر لو، توبہ کر لینا، گناہ کر لو، شیطان بات ڈالتا ہے نا، کوئی بات نہیں آج کر لو پھر نہیں کریں گے، یہ رمضان آ رہا ہے، اس رمضان میں کیا ہے انشاءاللہ توبہ کر آئندہ کے بعد پھر کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ شیطان ڈالتا آج چھوڑ دے کچھ نہیں ہوتا، ان کے بھی کیا ہے ذہن میں شیطان نے پلاننگ بنائی، کوئی بات نہیں کہ ایک دفعہ کر لو، یہ زندگی کا آخری گناہ ہے، وَتَكُونُوا، پھر ہم کیا ہے متقی پرہیزگار بن جائیں گے، پھر نیک صالح بن جائیں گے۔ جب یہ مشورہ ہوا تو ایک کہنے لگا بھائی لا تقتلوا یوسف، اتنا بڑا گناہ نہ کرو، لا تقتلوا یوسف، یوسف قتل نہ کرو، قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، جان سے نہ مارو، ہاں ایک کام کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کسی جنگل کے کنویں میں ڈال دو، جنگل کے کنویں میں ڈال دو۔ کیا فائدہ ہوگا کہ بھئی یہ قافلے گزر رہے ہوتے ہیں تجارتی، کسی کی نظر پڑے گی کوئی اس کو لے جائے گا، غلام بن جائے گا، بازار میں بیچ دیں گے، غلام بنا کر اس کو رکھیں گے، یہ کر لو، قتل نہ کرو۔ جب یہ مشورہ ہو گیا اب گئے باپ کے پاس
اور باپ کو کہتے ہیں قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا، اے ابا جان ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے ہمارے بھائیوں کے بارے میں۔ یہ یوسف چھوٹا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے ساتھ کھیل کود کر لے جائیں، لیکن آپ ہمارے پر اعتماد نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے۔ اگر آپ بھروسہ کریں تو اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم کھیل کود کے لیے جاتے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے گا۔ یہ گھر میں اکیلا بیٹھا رہتا ہے، چھوٹا سا ہے تو یہاں پر بور ہوتا رہتا ہے، ہمارے ساتھ جائے گا، ہمارے ساتھ کھیلے گا، کودے گا، سیر و تفریح ہو جائے گی، فریشمنٹ ہو جائے گی، چلو واپس آ جائے گا۔ یہ مشورہ ہو گیا اور باپ کے پاس چلے گئے۔ باپ نے کیا کہا قال انی لیحزننی ان تذهبوا، کہ مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم یوسف کو لے جاؤ گے۔ کیا مطلب کہ یوسف میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوگا، میں غمگین ہو جاؤں گا۔ بھئی یوسف میری آنکھوں کے سامنے نہ ہو، اتنی محبت ہے کہ میں اس کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2 وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے یہ خطرہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کھیل کود میں مشغول ہو اور اس کو آ کے بھیڑیا کھا جائے۔ مجھے خطرہ لگتا ہے، مجھے یہ خوف کیا ہے، اندر سے کھا رہا ہے کہ تم اپنے کھیل کود میں مشغول رہو گے اور اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ لیکن بھائی تھے، مشورہ کر لیا، 10 جماعت گئی تھی 10 آدمیوں کی، تو اعتماد میں لے لیا، اعتماد میں لے کر چلے گئے۔ کیا واقعہ پیش آیا آگے دیکھتے ہیں، تجربہ دیکھیں۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، مشورہ ہوا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دیا جائے، او اطرحوه، طرح پھینکنا، ارضا ایسی زمین میں جو دور کی زمین ہو، یخل لکم کیا فائدہ ہوگا کہ بٹ جائے گی تمہارے لیے، وجہ ابیکم تمہارے باپ کی توجہ، تمہاری باپ کی توجہ تمہاری طرف خالصتاً ہو جائے گی، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اس گناہ کے بعد توبہ کر لینا، پھر ہو جائیں گے ہم نیک اور صالح قوم میں سے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، کہنے لگا ان میں سے ایک کہنے والے نے، 10 کی جماعت تھی، ان میں سے ایک نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو پھینک دو جنگل کے کنویں میں، ایک گہرے کنویں میں، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، اس کو قافلہ اٹھا کر لے جائے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو۔ قالوا یا ابانا، اب گئے باپ کے پاس، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ما لک کیا ہے آپ کے لیے، لا تأمنا کہ آپ ہمارے پر بھروسہ نہیں کرتے، علی یوسف، یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، وَإِنَّا لَهُ لَنَا، 3 تاکید در تاکید، بے شک ہم اس کے لیے حفاظت کرنے والے ہیں، اتنی ظاہر کہ ہم ہی اس کے خیر خواہ ہیں، دنیا میں اس کا خیر خواہ اور ہے ہی نہیں، آپ ہمارے پر کیا کریں، بھروسہ کریں۔ یہاں ایک تجویدی بات سمجھ لیں، لا تأمنا، یہ تجوید کے اعتبار سے جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو یہاں پر اشمام ہوتا ہے۔ اشمام کسے کہتے ہیں؟ اشمام کہتے ہیں ہونٹوں کو گول کر کے پیش کی طرف اشارہ کرنا، ہونٹوں کو گول کر کے پیش کی طرف اشارہ کرنا، اس کو کہتے ہیں اشمام۔ چونکہ یہاں پر تھے 2 نون، لا تأمنون، 2 نون تھے، ایک نون کا دوسرے نون میں ادغام کر دیا، پہلا نون ختم ہو گیا۔ اب پہلے نون پر پیش تھا، اس لیے اس پیش کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں پر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اشمام کرنا واجب ہے، کہ لازمی ہونٹ سے اشارہ کریں گے کہ پیش یہاں پر موجود تھا۔ اب کس طرح پڑھیں گے، یہ چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ لا تأمنون یہ تھا اصل، اب جب پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے، لا تأمنا، لا تأمنا، غنہ جب شروع کریں گے، غنہ شروع کرنے کے بعد پھر ہونٹ گول کر کے پیش کی طرف اشارہ کیا، اور غنہ ختم کرنے سے پہلے ہونٹ سیدھے کر لیے، لا تأمنا، جی یہ واجب ہے، اس کا کرنا ضروری ہے۔ ارسلہ معنا غدا یرتع، کہ آپ اس کو بھیجے ہمارے ساتھ کل، یرتع یہ کھائے گا ہمارے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے یأکل، یأکل عام کھانے کو کہتے ہیں جس سے انسان پیٹ بھرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے یرتع جو انسان سفر میں ساتھ رکھتا ہے، ہلکی پھلکی چیزیں کے لیے پاپڑ رکھ لیے، ٹافیاں رکھ لی، بوتل رکھ لی ہے جی، فروٹ رکھ لیے، اس طرح کی چیزیں، تو اس کو کہتے ہیں یرتع کہ یہ کھائے گا ہمارے ساتھ، ویلعب
اور کھیلے گا ہمارے ساتھ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم کیا ہے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي، والد نے کہا کہ مجھے غمگین کرتی ہے یہ بات کہ أَن تَذْهَبُوا بِهِ، کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے، یعنی میرے آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جائے گا۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور میں خوف کھاتا ہوں اس بات پر کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور یہ کہ تم کیا ہے اس سے غافل ہوگے۔ دیکھیں یہاں پر کتنا عجیب درس دیا ہے کہ باپ نے اولاد کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کی، بدگمانی بھی نہیں کی، اس لیے کہ بدگمانی جائز نہیں ہے، بدگمانی بھی نہیں کی اور اپنا خوف بھی ظاہر کر دیا۔ کس طرح کہ مجھے یہ خوف اور احساس کیا ہے مجھے پریشان کر رہا ہے کہ تم اپنے کام میں مشغول ہو گے، اس کو کوئی چیز کھا نہ جائے۔ اس انداز سے بات کی ہے کہ اولاد کے بارے میں بدگمانی بھی نہ ہو اور اپنا خوف کا کیا اظہار بھی ہو جائے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اولاد کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا جس سے اولاد ٹوٹے بھی نہ، یہ بھی کیا ہے ضروری چیز ہے۔ اس کے بارے میں بھی کیا ہے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی اولاد نافرمان ہے پھر بھی اس کے بارے میں بدگمانی ٹھیک نہیں ہے، اس کو اس انداز سے اپنے قریب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ کیا ہے باپ کی عظمت، باپ کا کیا ہے احساس اپنے دل میں پیدا کرے۔ تو بدگمانی نہیں کی، کیا کہا وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، کہ تم غافل ہو جاؤ گے، تم اپنے کام میں مشغول ہوگے اور اس کو کوئی چیز آ کے تکلیف نہ پہنچا دے۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، کہنے لگے لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، کہ ہم تو ایک جماعت ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم ایک جماعت ہے، ہماری ہوتے ہوئے بھی لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، اس کو بھیڑیا کھا جائے، اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، ہم اتنی بڑی جماعت کے ہوتے ہوئے إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر ایسا ہوا پھر تو کیا ہے یقیناً ہم کیا ہے خسارے میں پڑنے والے ہیں، پھر تو یقیناً کیا ہے ہم رسوا ہونے والے ہیں، پھر تو یقیناً کیا ہے ہم کیا ہے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر دیکھیں یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا، وہ آگے ایک نظام اللہ کی طرف سے چل رہا تھا کہ اللہ نے کس طرح اس کی حفاظت کی۔ دیکھیں فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا، پھر جس ٹائم وہ چلے گئے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ، اور اکٹھے ہو گئے اس بات پر کہ اس کو ڈال دیں، فی غیابۃ الجب، اندھے کنویں میں، جنگل کے کنویں میں، تو اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے آ گئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، ابھی تو یوسف علیہ السلام کی عمر 17 سال تھی، نبی تو بنے نہیں تھے، نبوت ملی 40 سال کے بعد، 17 سال کی عمر تھی جب کنویں میں ڈالا جا رہا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا، اللہ کہتے ہیں ہم نے وحی کی، وحی نہیں یہاں پر مراد وحی نہیں الہام ہے کہ ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، یوسف کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی، کیا بات؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، کہ ان قریب اللہ آپ کو اس امر سے باخبر کریں گے یہ دوبارہ ساتھ کر رہے ہیں، یعنی نبوت ملنے کے بعد اللہ کہہ رہے لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، کہ اے یوسف پریشان نہ ہو، تو کیا ہے ان قریب ان اپنے بھائیوں کو اس معاملے کے بارے میں کیا ہے متنبہ کرے گا۔ اور پھر وہی ہوا جب نبوت ملی اور بھائی گئے تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، یہ 13ویں سپارے میں آ رہا ہے، کہ تم وہی نہیں جس نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا؟ تو وہ کہنے لگے انت یوسف وانا اخی، کیا ہے کیا تو کیا ہے یوسف ہے؟ پہچانا نہیں تھا، اتنی عمر گزر گئی، عرصہ دراز ہو گیا، اس کے بعد جا کے دیکھ رہے ہیں پہچانا نہیں، کیا تو یوسف ہے؟ ہاں وانا یوسف، میں یوسف ہوں۔ پھر پریشان ہو گئے، پھر کہا لا تثریب علیکم اليوم، اب تمہارے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو اسی کا ذکر ہے لتنبئنہم بامرہم، کہ تو کیا ہے ان کو ضرور بضرور خبردار کرے گا، بامرہم ھذا، اس معاملے کے بارے میں، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ ان لوگوں کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں کیا ہے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔